ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما، اور ابھی تک نہیں، یاتکم، آئے تمہارے پاس، ولما یاتکم، اور ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس، مثل الذین، ان لوگوں کے سے حالات، مثل غیر معمولی واقعات کو کہتے ہیں، اور ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس، مثل الذین، ان لوگوں کے سے حالات، خلو، جو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم، پہنچی ان کو، چھوا ان کو، پہنچی ان کو، البأساء، تنگی، والضراء، اور تکلیف، پہنچی ان کو تنگی، والضراء، اور تکلیف۔ بأسا سے مراد مالی پریشانی ہے، جسمانی پریشانی، مالی پریشانی، اسباب راحت ختم ہو جائیں، تنگ دستی آ جائے، اور ضرہ سے مراد جسمانی تکلیف۔ وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے، وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقول الرسول، کہہ اٹھے رسول، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، معہو، اس کے ساتھ، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایمان والوں کو ستایا جاتا تھا، استہزاء کیا جاتا تھا، مذاق اڑایا جاتا تھا، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، مالی اعتبار سے بھی پریشانی، جسمانی اعتبار سے بھی پریشانی، مشرکین نے، کفار نے ہر طرف سے مسلمانوں کو جکڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو اس طرح کی پریشانیاں جب انسان پر آتی ہیں تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک تمہارے پاس ویسے حالات نہیں آئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر، صاحب ایمان لوگوں پر آئے تھے؟ نبیوں کا ساتھ دینے والے، انبیاء کے ساتھ مل کر چلنے والوں کے اوپر بڑی سخت آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو آدمی نبیوں کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنے ہی مسائل کا شکار ہوتا ہے، کہ اس کی آزمائش اتنے ہی اونچے طریقے سے کی جاتی ہے۔ سونا تب سونا بنتا ہے جب بھٹی سے گزرتا ہے، سونا تب سونا بنتا ہے جب بھٹی سے گزرتا ہے۔ اتنی تکلیفیں آئیں، مالی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، بیماریاں، اور جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، ہلا کے رکھ دیے گئے، ایسے حالات ہو گئے کہ وقت کے پیغمبر نے بھی اور ایمان والوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ مدد کا وعدہ تھا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ مدد کب آئے گی۔ تو تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے تھے، آہوزاری کرتے تھے کہ متی نصر اللہ، یا اللہ کب مدد آئے گی، ہم بکھر گئے، ٹوٹ گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، کب مدد آئے گی۔ اب جو کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، اہل کشمیر اگر اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کر کے کہیں کہ متی نصر اللہ، یا اللہ اب بھی مدد نہ آئی تو کب آئے گی، لیکن اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کب بھیجنی ہے، لیکن ہے قریب۔
اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کے قریب کا مطلب کچھ اور ہے، اللہ رب العزت قریب کسی اور چیز کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد یقینی ہے۔ یسألونک، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے، ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کریں۔ سوال کرتے ہیں وہ آپ سے، یہ پچھلی آیت کا ترجمہ پھر کر دیتا ہوں ایک دفعہ۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، حالانکہ نہیں آئے تمہارے پاس، مثل الذین، ان لوگوں کے سے حالات، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم البأساء، پہنچی ان کو تنگی، والضراء، اور تکلیف، وزلزلوا، اور جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، ہلا کے رکھ دیے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین انسانی جماعت میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ جماعت ہے۔ دین کے سچے عاشق اور طالب انسانی تاریخ نے کبھی ایسے نہیں دیکھے جیسے صحابہ تھے۔ آسمان نے ان سے زیادہ پاکیزہ جماعت کوئی نہیں دیکھی، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کیا، اتنا احترام کیا کہ آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہوئے بھی جھجکتے تھے۔ کل 13 سوالات ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جو صحابہ نے حضور سے کیے، 23 سال کے عرصے میں 13 سوالات۔ وہ حضور کے پاس بیٹھتے تھے، حضور کی باتیں سنتے تھے، اسی سے تسکین حاصل کرتے تھے، سوال کرنے کی عادت نہیں تھی۔ انتظار کرتے تھے کوئی دیہاتی آ جائے، اپنے طریقے پر حضور سے پوچھ لے، ہمیں سوال نہ کرنا پڑے، کہیں گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا، ما ننفق من اموالنا، اللہ کے نبی، ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں، وَأَيْنَ نَضَعُهَا، اور کہاں پر خرچ کریں، ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں پر خرچ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، دو باتیں تھیں کہ اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں، یہ اتنا اہم بات نہیں تھی، اس کا جواب بعد میں دیا۔ 3 آیتوں کے بعد پھر یہی سوال آ رہا ہے، 2 آیتوں کے بعد، یعنی تیسری آیت میں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ کہاں پر خرچ کریں۔ یسألونک، کا سوال کرتے ہیں وہ آپ سے، ماذا ینفقون، کہ کیا خرچ کریں۔ اور دوسرا حصہ لیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیرن، بھلائی، جو بھی خرچ کرو، من خیرن، بھلائی سے، جو بھی خرچ کرو بھلائی سے، وہ کس کے لیے ہوگا، فللوالدین، یہ بتا دیا کہ خرچ کرنا کہاں ہے۔ جو بھی خرچ کرو، والدین کے لیے، والاقربین، قرابت داروں کے لیے، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ اب وہ جو سوال تھا نا کہ کیا خرچ کریں، اس کا یہاں پر جواب دیا، وما تفعلوا من خیر، جو بھی کرو گے بھلائی، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ کہ سوال یہ اہم نہیں ہے کہ خرچ کیا کریں، سوال یہ اہم ہے کہ کہاں پر خرچ کریں۔ تو جو بھلائی، جو کچھ بھی مال خرچ کرو، والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، مطلب کہ اگر والدین محتاج ہیں یا کوئی یتیم مسکین ہے یا کوئی مسافر ہے پریشان حال،
تو ان پر خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ جاپان اور چین کے ریلیف فنڈ میں تو پیسے دیے جا رہے ہوں اور محلے میں کوئی بیچارہ بھوک سے مر رہا ہو. اور رہی یہ بات کہ کیا خرچ کریں، تو وما تفعلوا من خیر، جو بھی بھلائی، جو بھی مال خرچ کرو، خیر سے مراد مال، جو بھی خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کا خوب جاننے والا ہے. کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تم پر قتال. کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال قتال، وہوا اور وہ، کرہ لکم ناپسند ہے تم کو. فرض کیا گیا ہے تم پر قتال اور وہ ناپسند ہے تم کو، ناگوار ہے تم کو. وعسا اور ممکن ہے، ان تکرہو کہ یہ کہ ناپسند کرو تم شیئن کسی چیز کو. ممکن ہے کہ ناپسند کرو تم کسی چیز کو، وہو خیر لکم اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے. وعسا اور ممکن ہے، ان تحبوا کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہو شر لکم اور وہ شر ہو تمہارے لیے. واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. کہ ہاں قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تم کو ناگوار گزرتا ہے. ظاہر بات ہے میدان جنگ میں جانا، لڑنا، زخمی ہونا، شہید ہو جانا آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہو. تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے.